موجود تھی اسی تثلیث کے نام بدل. مصر میں تثلیث تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر. تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا. تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تثلیث تھی خدائی کی، جو گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر. تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تثلیث ایجاد کر. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے. یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے ساتھ. اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض جو سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے جو سخی تھے. وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے. ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے. لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا. ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کر دے تم حلال مان لیتے ہو، جس سے کو وہ حرام کر دے تم حرام مان لیتے. یہ تو ہے، یہی تو خدا مان لینا ہے. یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے. یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کرے. تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا. اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا. تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. یہی ہمارے ہاں بھی یہ پوپ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز چاہے حرام کر دے. انہوں نے بھی شریعت ثابت کی ہوئی ہے. اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے. ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے یہاں شریعت ہے. یہ پرانے اسماعیلی ہیں جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے. ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ثابت کرنے. اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے. 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے. ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، 10م اوتار. وہ 10م اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا. اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے. شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے. یہ ہے تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو وجہ کہ خدائی بنا لیا. یہ اختیار تو خدائی ہے. ارباب من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو پوچھتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، انہوں نے حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کرتے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کی پھونک سے. ویابى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی نہیں. کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے معاشی درجے میں تکمیل ہو رہی ہے. تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد، تبشیر ہے، انذار ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے. لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے، وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل. یہ جوڑا جو 2 آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں. دوسری آیت جو کی تم ایک شوشے کا فرق نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے مقالہ ہے. اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے. اس میں کسی اعتبار سے، اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں، چور بنوا دیں. یہ تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے، تو انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہے. اور یہ ہے وہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے. لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار نہیں. ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے، جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ. البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ آیت جو ہے وہاں ہے یریدون لیطفئوا، یہاں ہے ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے. بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہاں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں ہے ویابى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ. یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے، اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے، یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں، صرف سازشیں ہیں ان کی، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں نے جنگ نہیں کی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو ملتا ہے، لیکن یہ کہ دوش دین کی خدمت میں، اب اسے فرض کیجیے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجیے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے، یہ سمجھ لیجیے۔ عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا، اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا، کیسا آ جائے گا؟ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی، شاندار ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، وعلماؤہم شر الناس تحت عظیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان، من عندہ تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کی مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹ بنا رہے ہیں، جب بڑھتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرھم بعذاب الیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب الیم، دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانونی وراثت ہوگا، اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہو، اس لیے قانون تو وہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابو ذر غفاری اس پر اڑے ہوئے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں، وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر، میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے رکھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے اصلاح جو دین کا کام کریں، احبار ہیں، رہبان ہیں، یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی، انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی، یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی
اور نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعید ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے، آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے وہیں سے کرتے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں تو جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے پھر وہ جائیداد بنے۔ میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو وہ علماء سو ہے، لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کروں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کی پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکذبون، اور مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یہ اشہر حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا فلاں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا، لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجۃ الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا۔ اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے، جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جن کا حل حال میں اور جمع کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشہر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ يُحِلُّونَهُ عَامًا، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہے، آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھما دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہوئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے ضمن میں آخری احکام ہوئے۔ اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے 6 رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہ مبارک لے، باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عمرو غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے، حضرت حارث بن عمیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہو، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی،
نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے. پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا دار بھائی تھے حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر. انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آخر کار حضرت خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے. تو یہ صورتحال ہوئی جنگی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا. اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکل، ہم تبوک تک جائیں گے. تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی. یہ حجاز کا آخری شہر ہے. مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ 300 ساڑھے 300 میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے. شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، تب طویل سفر. ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے. اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی. کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے. اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا. اس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت ازبام ہو گیا ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل کر. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے. جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے. یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے. لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہرقلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی. وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں. حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے. گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی. رومن امپائر مقابلے میں آنے نہیں سکی. تو وہ جو بھی رنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا. بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا. جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات نہیں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے سیدھے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف. یعنی کہ پاؤں من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا. حوصلہ جو ہے جواب دے گیا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. اب یہ وہی سرچنگ کوسچن ہے، ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یعذبکم عذابا الیم، تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا. ولا تضروه شیئا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر کر دیا تھا، جبکہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر. وأیدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے. پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی. واللہ عزیز حکیم،
اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے۔ وہ بات گئی جب صرف تحریش تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔ اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی۔ تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وسفرا قاصدا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لاتبعوک، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور، اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا، کوئی چیز آپ نے رات نہیں، تاکہ جو شخص بھی وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ باہر نکلنا فرض ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمَا اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے ہیں، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول۔ عفا اللہ عنک لما ذنت لهم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ۔ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دی۔ اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ گیا۔ عفا اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما ذنت لهم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے رہے؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جائے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے، پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ينفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں، یہاں فرمایا ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ وفیہم فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنی اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب وہ ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دیا جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانہ بناؤ، قسم کھا لو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُم، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں، فَثَبَّتَهُم، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، تم بھی بیٹھ رہو، اس کی حکمت آگے آئے گی۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکلتے تھے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہیں اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ دلوں میں روک تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے، لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے۔
گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا، ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے، وفیکم سماعون لهم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہے، نیک دل سادہ رو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے۔ تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر کے ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے، تو وہ جو سادہ گاؤں مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے۔ اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ یہ جاسوس موجود ہے، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں، وقلبوا لك الامور، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءهم شر الناس تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم طول، جھگڑے، آئیاں، فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے، یہ کہا۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی، وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، جزیرہ نماء عرب میں تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا، وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنوا، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ بہت ہی مردود شخص تھا، جد بن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا۔ یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا اپنے ساتھ، حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے، کیوں بھائی کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، تو آپ مجھے فتنے سے۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنوا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ الا فی الفتنة سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے۔ اور فتنہ کون سا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤ، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسؤ انہیں بری لگے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا۔ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، یہ آیت ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ کہو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے، کہ کے ساقی مارے عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف کریں گے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم دے جو مزاج یاد ہے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آ، اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا؟ وعلی اللہ فلیتوکل، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں۔ یہ حسنین کیا ہے؟ احسن، احسن افعل و تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تثنیہ بنا تو حسنین، دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن، ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، تیسری کیا بات؟ تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے، ڈراتے ہم کس سے ہیں؟ قل هل تربصون بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن۔
اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت کا کشور، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کوئی تو بڑی کامیابی، ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے، اور بایدینا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں کاٹ دیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے کہ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان، لیکن مجھے آپ انتظام کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن يتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے، اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کرتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله ورسوله، اس لیے مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم،